اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 سربراہ جو منصف ہو، نمبر 2 نوجوان جس کی اٹھان بندگی رب میں ہوئی ہو، نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نمبر 4 وہ 2 آدمی جو محض اللہ کے لیے آپس میں محبت کرے، اسی محبت پر وہ جڑے رہے اور اسی پر آخرکار ایک دوسرے سے جدا ہو، نمبر 5 وہ آدمی جس کو صاحب حیثیت اور حسین عورت اپنی طرف بلائے مگر وہ کہے نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، نمبر 6 وہ آدمی جس نے صدقہ دیا اس قدر چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا، نمبر 7 وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ محترم سامعین، بخاری و مسلم کی یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس میں ان خوش نصیب بندوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں یا اللہ کی عنایت کے اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تربیت اور تعمیر سیرت اور کردار کے باب میں یہ نہایت ہی مؤثر اور ولولہ انگیز حدیث ہے۔ اس میں انسانی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے نہایت حکیمانہ انداز میں سیرت و کردار کو بنانے اور نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حشر کے میدان میں جبکہ ہر انسان انتہائی بے بس اور بے کس ہوگا، کوئی کسی کی ذرا مدد نہ کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں وہ خوش نصیب بندے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور یقیناً ہر بندہ مومن جو اس حدیث پاک کو سنے اس کی یہ چاہت ہوگی کہ میں بھی ان سعادت مند بندوں میں اپنے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کروں اور وہ جوہری صفات معلوم کرنے کی کوشش کروں جس کے نتیجے میں اس نفسا نفسی کے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت، اس کی نصرت، اس کی حمایت، اس کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہوگا۔ حدیث کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ صرف متعین 7 قسم کے افراد نہیں ہیں، بلکہ یہ 7 کردار ہے۔ جو ان کردار کو اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد آدم میں کروڑوں بلکہ لا تعداد افراد بھی اس کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری اور حدیث میں ہمیں وہ خوبیاں بھی معلوم ہوتی ہے جن کے اندر دوسری حدیث کے اندر ان افراد کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ نیکی کے وہ کام کرے جس کی وجہ سے اللہ کے عرش کا سایہ انہیں نصیب ہوگا۔ جامع ترمذی اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی تنگ دست قرض دار کو مہلت دی یا اس کا کچھ قرض معاف کر دیا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گا جس دن کے اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور مجاہد کی مدد کرنے والوں کو بھی اسی اجر و انعام کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلی بشارت جس شخص کے سلسلے میں دی گئی ہے وہ ہے الامام العادل،
امام العادل یعنی وہ سربراہ جو عدل و انصاف کا پیکر ہو، جس کی ذات عدل و انصاف کے لیے مثال ہو۔ منصف سربراہ سے مراد اصلاً تو مسلمانوں کا خلیفہ اور اسلامی حکومت کا حکمراں ہے، اور حقیقتاً وہی اس کا مستحق بھی ہے کہ اس کو اس عظیم صلے سے نوازا جائے، اور یقیناً وہی اس کا حقدار بھی ہے کہ انعام سے سرفراز فرمائے جانے والوں میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا جائے، اس لیے کہ کامل اسلامی زندگی کا تصور اس کی ذات اور اس کی اطاعت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اسلامی نظام میں خدا رسول کے بعد، خدا رسول کی اطاعت کے بعد اسی اطاعت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور بلا شبہ اگر خلیفہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں انتہائی حساس اور فرض شناس ہو تو پورا اسلامی سماج خیر و صلاح اور بھلائیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ عادلانہ نظام کے بغیر نیکیوں کا پروان چڑھنا، بھلائیوں کا فروغ پانا اور پوری سوسائٹی کا خیر و صلاح کی طرف اجتماعی طور پر بڑھنا ممکن ہی نہیں، اور نہ یہی ممکن ہے کہ اس کے بغیر سماج سے پورے طور پر برائیاں مٹ سکے اور ظلم و زیادتی کا مکمل انسداد ہو سکے۔ اس لیے بجا طور پر امام عادل اس مقام امتیاز اور غیر معمولی عنایت کا مستحق ہے کہ اجر پانے والوں میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا جائے۔ البتہ کوئی وجہ نہیں کہ اس شرف اور نوازش اور اجر انعام سے مسلمانوں کے امیر المومنین کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں کے سربراہ اور امام محروم سمجھے جائے۔ اللہ کی رحمت عام سے بھی یہ توقع ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے ہر شعبے اور میدان کا سربراہ اور ذمہ دار امام عادل ہی ہے، اگر وہ خدا کی ہدایت کے تحت اپنے بس بر انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہو، خواہ وہ مسلمانوں کی جماعت کا قائد ہو، ذمہ دار ہو، کسی مسجد کا امام ہو یا رہنما ہو، یا کسی خاندان اور تنظیم کا سربراہ ہو، اگر وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے تو صحیح مسلم کی ایک روایت بھی اس توثیق کی تائید کرتی ہے کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابرین من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم وعلیم وما ولو، کہ بلا شبہ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر عزت و جلال والے رحمان کی داہنی جانب ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرے، جو اپنے گھر والوں اور اس شعبے میں عدل و انصاف کرے جس کے وہ ذمہ دار بنائے جائے۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ تو محترم سامعین، انصاف کا قیام کرنا، انصاف کو قائم کرنا، انصاف کے ساتھ نظام حکومت کو سنبھالنا، عدل کے ساتھ نظام سلطنت کو قائم کرنا یقیناً ایسے حکمراں کے لیے بشارت ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر اس بات کا حکم دیا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ایسے لوگوں کے سپرد کرو جو عدل کے ساتھ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی صفت کے حامل وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے امام عادل ہے۔ دوسرا کردار یا دوسرے نمبر پر جس شخص کے سلسلے میں بشارت سنائی گئی وہ ہے شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کی اٹھان بندگی رب میں ہوئی ہو، جس کی جوانی، جس کا کردار پاکیزہ ہو، سیرت کے اعتبار سے بلند کردار، اعلیٰ صفات، فاضلانہ اخلاق اس کے ہو۔ تاریخ انسانی میں ایسے اولو العزم اور دور اندیش نوجوانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے جنہوں نے انقلاب برپا کیا، زندگی کے رخ کو موڑ دیا، دنیا کو جامع و کامل اور ہمگیر تہذیب و ثقافت کا عظیم تحفہ عطا کیا۔ بلکہ یہی نہیں، انہوں نے بدعنوانیوں کا قلع قما کیا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی جوانیوں کی ساعتوں کو اللہ کے لیے قربان کیا، اور اس جوانی کو جو یقیناً امانت الہی کے محافظ و نگہبان ہیں، اس کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو انہوں نے دور کیا۔ تو یہ نوجوان جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، جن کی زندگی پاکیزہ ہے، جن کی زندگی ایمان باللہ، عمل صالح، دعوت اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جا میں رہی ہے،
ایسے پاکیزہ نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گے۔ تاریخ کے اندر ایسے نوجوانوں کی، بالخصوص انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل اور رہنما ہے۔ اصحاب کہف کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنما ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہزاروں ایسے صالح کردار ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی جوانیوں کا بھرپور استعمال صالحیت کے ساتھ کیا، اللہ کے دین کے ساتھ ان کی جوانی کی ڈھان ہوئی ہے۔ وہ نفس کے غلام نہیں بنے، خواہش کے غلام نہیں بنے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ان کی زندگیوں کی اٹھان ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات بیان کی کہ قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے، اور ان سوالوں کے جواب دیے بغیر قدم نہیں ہٹیں گے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ایک نوجوان نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں کھپایا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں بات بھی کہی گئی ہے کہ 5 چیزیں اس سے پہلے غنیمت جانو، جس میں بات بیان کی گئی ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یقیناً جوانی اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، تو صالحیت کے ساتھ ہم اپنی جوانی کو گزاریں۔ یہ تو حدیث پاک میں ایسے نوجوانوں کے لیے جو صالح بن کر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو ان کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ کہ اللہ کے عرش کے سائے میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفس نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اللہ ایسے نیک صالح جوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جس خوش نصیب بندے کا ذکر کیا گیا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ مسجد سے تعلق اور شغف ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس شخص کو دیکھو کہ اس کے مسجد سے شغف ہے تو گواہ ہو جاؤ کہ صاحب ایمان ہے۔ خدا کے جس بندے کو نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب کا سرور اور سکون حاصل ہونے لگے، وہ بھلا کب گوارا کرے گا کہ کسی لمحے بھی اس سرور اور سکون اور ٹھنڈک سے محروم ہو جائے۔ وہ نماز پڑھ کر بھی نکلے گا تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا۔ وہ بندہ مومن انتظار کرے گا کہ کب وہ گھڑی پھر آئے گی کہ میں اپنے محبوب کے قدموں میں جا کر اپنے سر کو رکھ کر وہ سکون حاصل کروں۔ تو مسجد سے تعلق رکھنا، نماز سے شغف رکھنا، ایک حقیقی مومن کو یہ چیز نصیب ہو جائے تو اس کی پھر ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے تو اس کی زندگی کیسی پاکیزہ اور دلکش ہوگی، اور ایسے بندے سے پھر جماعت یا تکبیر اولا کیسے چھوٹنے پائے گی، اور کیسے وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سکون پائے گا۔ حدیث پاک میں بات بھی عرض کی گئی ہے کہ اللہ کو محبوب جو مقام ہے وہ مسجدیں ہیں، اللہ کو جو مبغوض ہے وہ بازار ہیں، اللہ کے گھر کے اندر بار بار حاضری دینے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کو یہ مقام حاصل ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ چوتھے کردار کے حامل وہ لوگ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی محض اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں، اسی محبت پر جڑیں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہو۔ یہ صفت بھی، یہ نعمت بھی یقیناً بڑی عظیم نعمت ہے کہ بندے مومن کا بندے مومن سے تعلق للہ ہی محبت پر ہو۔ کوئی دنیاوی غرض، کوئی خاندانی محبت، کوئی علاقہ واریت، زبان اور نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دو مسلمانوں کا تعلق اللہ کی محبت ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مومنوں کا ایسا آپس میں تعلق ہوگا، نہ صرف دو مومنوں کا بلکہ اجتماعیت کے ساتھ مومن اس طرح زندگی گزاریں گے تو وہ بنیان مرصوص بنیں گے، وہ مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے، پھر ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، ایک دوسرے کے غم گسار ہوں گے۔ المومن مرآۃ المومن، مومن کے لیے آئینہ ہوگا، وہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی کے خوگر ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے خیر و فلاح کے چاہنے والے ہوں گے۔ وہ یأمرهم بالمعروف وینہی عن المنکر، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی دعوت دینے والے، منکرات سے روکنے والے ہوں گے۔ ان کی محبت کی بنیاد آپس میں اللہ کی رضا ہوگی، للہ محبت۔ جب ملتے اللہ کی خاطر، جب جدا ہوتے اللہ کی خاطر، من احب للہ وابغض للہ، من اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو، کسی سے بغض ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، کسی کو دینا وہ اللہ کے لیے ہو، کسی سے اپنے ہاتھوں کو روک دینا اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت اللہ کے لیے کی، جس نے نفرت اور بغض اللہ کے لیے کیا، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ صفت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہماری محبت کا مرکز اور محور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ دیکھیے کتنی عظیم نعمت ہے یہ کہ ہم جب ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کریں، عرش کا سایہ نصیب ہوگا ہمیں۔
کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہماری محبت للہ ہی محبت ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ پانچواں کردار جو یہاں پانچویں شخص جس کا تذکرہ کیا گیا، وَرَجُلٌ طَلَبَتْ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، پاک دامن نوجوان، وہ آدمی جس کو صاحب حیثیت اور حسین عورت اپنی طرف بلائے مگر وہ کہے نہیں انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ انسان میں جنسی داعیہ اور شہوانی خواہش اس قدر عطا اور پرزور قوت ہے کہ اس قوت سے ٹکر لینا اور اس کے مقابلے میں جمنا اسی وقت ممکن ہے جب آدمی میں زبردست اخلاقی جوہر، بے پناہ قوت ارادی اور خدا کا غیر معمولی خوف ہو، اور بالخصوص جب گناہ پوری رعنائی اور دلکشی کے ساتھ متاع قلب و ہوش لوٹنے پر آمادہ ہو، جوش و شباب کا عالم ہو، تنہائی اور لذت اندوزی کا پورا موقع حاصل ہو، اور حسن اور اعزاز خداوت دے رہا ہو، ایسے موقع پر معاذ اللہ کہنے کا حوصلہ اور شان یوسفی دکھانے کی ہمت وہی جو مرد کر سکتا ہے جس کی زندگی پر ہر لمحہ خدا کا خوف طاری رہتا ہو، اور جو کسی لمحے بھی اپنی کردار کی نگرانی سے غافل نہ ہو۔ بڑے عظیمت کا کام ہے کہ ایک نوجوان اس کو برائی کی دعوت دی جائے اور کہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں برائی کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ شان یوسفی دکھلائے، خوف خدا اس پر اتنا غالب ہو کہ ساری برائی کے مواقع موجود ہونے کے باوجود وہ اس گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے۔ یقیناً ایسے خوش نصیب نوجوان کے لیے اللہ کے عرش کے سائے سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہو جس نے خدا خوفی کے ساتھ دعوت گناہ کو ٹھکرایا اور اللہ کا خوف اس پر غالب ہوا، اور اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف کی خاطر اس نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ بالخصوص ایسے گناہ سے جب سارے مواقع موجود تھے، گناہ کی دعوت اسے دی جا رہی تھی، اور کسی ایسے موقع پر نہیں بلکہ ایک حسین و جمیل عورت، صاحب حیثیت عورت اس کو دعوت دے اور شان یوسفی کے ساتھ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً بڑی عظیمت کا کام ہے، ایسے پاک دامن نوجوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ چھٹا وہ خوش نصیب، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے صدقہ اس قدر چھپا کر دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دانے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ اپنا دل پسند مال بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن اس مال کو خرچ کرتے وقت اکثر نمود، ریا، نمائش، ساری چیزیں انسان کے درمیان میں آتی ہے، لیکن ایک بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس قدر چھپا کر مال خرچ کر رہا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یقیناً یہ کام بھی بڑی عظیمت کا کام ہے۔ یہ کام بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندے کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ارادہ ہو۔ ایسا شخص بھی اللہ کی عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور ساتویں نمبر پر جس خوش نصیب کا ذکر کیا گیا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَضَاعَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنسو نمودار ہو گئے۔ جس کا دل سخت نہیں ہے، قساوت قلبی کا وہ شکار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد آ گئی، قرآن میں جنت کا ذکر آ گیا، جہنم کا ذکر آ گیا، اسے قبر کی یاد آ گئی، اسے حساب و کتاب یاد آ گیا، اسے میدان حشر یاد آ گیا۔ وہ مجلس میں نہیں ہے، تنہائی کے اندر ہے، اور تنہائی میں پھر اس کے آنسو نکل پڑے۔ اور تنہائی میں حقیقت انسان کی کھلتی ہے کہ آدمی کیا ہے۔ تنہائی میں کوئی بندہ اپنے رب کو یاد کرے، اس کی عظمت و جلال سے لرز کر اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے تو یقیناً وہ بندہ مومن ہے۔ تو یہ سوز و گداز، رقت جذب اور خشیت و گریہ سے جس کا دل بھر آئے اور اللہ کی یاد آتے ہی، اس کا نام سنتے ہی، اس کی عظمت اور اس کے جلال کا ذکر آتے ہی جب ایک بندہ مومن کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے، ہاتھ اٹھے گناہ یاد آ گئے، ہاتھ اٹھے سابقہ زندگی یاد آ گئی اور فوراً آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، تو وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، یہ خوش نصیب نوجوان بھی یا یہ خوش نصیب آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ وہ عظیم کردار ہے، یہ وہ خوش نصیب افراد ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی ان افراد میں شامل فرما۔ یہ جو ذکر ہے 7 افراد کا، جو بھی مواقع زندگی میں آئے ان مواقع کو ہم استعمال کر ان خوش نصیب بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔